الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام سید الشہداء حمزہ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہم لوگ خطبے میں سنتے ہیں، بلکہ دو ارشادات ہیں یہ، کبھی ایسے سنتے ہیں اور کبھی ایسے سنتے ہیں۔ تو ایک تو ارشاد یہ ہے کہ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ جو ہیں وہ اللہ کے شیر ہیں اور رسول کے شیر ہیں۔ اور کبھی ایسے سنتے ہیں کہ سید الشہداء حمزہ، کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ شہداء کے، شہیدوں کے سردار ہیں۔ دونوں باتیں جو ہیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، مختلف موقعوں پر آپ نے یہ بات فرمائی۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں درمیان میں کرٹیل ڈاؤن کر دیا واقعے کو، اس لیے کہ اتنی تکلیف دہ داستان ہے وہ کہ اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو۔ یہاں پر جو باتیں کہی جاتی ہیں، یہ تکلیف دہ صورتحال تھی، ایسے فتنے در آئے تھے، اس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ بس آخری بات میں عرض کر دوں کہ خارجیوں کا فتنہ اس نے بہت سر اٹھایا۔ خارجی لوگ جو تھے نام کے تو مسلمان ہی تھے، لیکن اسلام میں انتہا پسندی ان کے اندر تھی۔ اعتدال پسندی اسلام میں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے۔ ان میں جو انتہا پسندی تھی وہ حق سے انحراف کی وجہ سے تھی، حق سے انحراف ہو گیا۔ امت کا جو اجماع جس بات میں ہے یا رہا ہے، وہی دین ہے، وہی معتدل مذہب ہے، وہی اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اس میں انتہا پسندی پسند نہیں ہے۔ تو خارجی جو لوگ جو تھے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں عملاً بھی کی اور زبانی طور پر۔ انہوں نے ایسے فتنے انجام دیے، ایسے فتنے تھے ان کے کہ انہی میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے حضرت علی اور ان صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کی۔ بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آخر کار ان خارجیوں نے یہ طے کیا کہ تین لوگ جو ہیں یہی دین میں جڑ ہیں، اس بات کی کہ اس کی وجہ سے جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے یا ان کی نظر میں فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں تھے ایسے کہ یہ بات ہی نہیں مان رہا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ عثمان کا خون کا بدلہ لیا جائے، نہیں لے رہا یہ۔ ایک امیر معاویہ ہیں، یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہیں بالکل۔ ایک حضرت عمرو بن عاص ہیں، ایک والی شام ہیں، ایک والی مصر ہیں، ایک والی کوفہ کہیے یا
خلیفہ راشد ہیں، کہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے کہا سب سے بڑے امت میں انتشار کا باعث ہیں اس وقت، لہذا ان کو ختم کر دیا جائے۔ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایک تاریخ رکھی گئی، رمضان کی 11 اور 17 تاریخ کو یہ تینوں کو ختم کر دیں گے۔ ایک مصر جائے گا، ایک شام جائے گا، ایک کوفہ جائے گا۔ کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنا دیا تھا اپنا۔ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے اور حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے۔ تینوں لوگ پہنچ گئے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص بچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے باڈی گارڈز یا کوئی سمجھ لیجیے کیسے تھے جن کی جو حفاظتی دستہ ہوتا تھا ان کے ساتھ میں، حضرت علی اس مزاج سے ہی نہیں تھے۔ اسے تو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ انہوں میرے اللہ کافی ہے، میرا اللہ ہی کام کرتا، کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی اور خلیفہ نے بھی نہیں رکھا تھا باڈی گارڈ، آپ کو پتہ ہی ہے، خلیفہ راشد نے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عثمان نے نہیں رکھا۔ حضرت علی نے کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے۔ ابن ملجم جو خارجی تھا اس نے اندھیرے میں تلوار سے ہاتھ مارا اور اس کے بعد آپ زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں میں نے بتایا بچ گئے، وہ دونوں ان پر بھی وار کیے گئے، وار نہیں کیے گئے، مطلب ان کے لیے سازش کی گئی، مگر وہ بچ گئے، وہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی ان کو ان کی چال کو ناکام کر دیا گیا، جو بھی کہیے آپ۔ بہرحال ایک افسوسناک واقعہ۔ اس کے بعد میں آج جو قصہ سنانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے حدیث حضور نبی اکرم کی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اس کا چند ابتدائیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے اللہ کے بھائی حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، ان کو اللہ کے رسول نے 3 لقب دیے ہیں۔ اسد اللہ کا لقب، اللہ کا شیر، اسد الرسول کا لقب، اللہ کے رسول کا شیر، اور بعد میں جب آپ شہید ہو گئے سید الشہداء کا لقب، شہیدوں کے سردار۔ یہ 3 لقب جو ہیں اس بنا پر نہیں تھے حضور نبی اکرم سے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے رشتے دار سے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات ہم اگر کہیں گے تو غلط بات کہیں گے، وہاں یہ مقام ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا مقام ہوتا تو حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے۔ ہمارا کہنا تو یہی ہے، ہم تو انہی میں سے ہیں۔ ہم لوگوں کا ویو یہی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، اور آپ اہل بھی خلافت کے اسی طریقے سے نمبر 1 پہ تھے، جیسے میں گزشتہ جو میں بتا چکا۔ تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چچا تھے اس لیے آپ کا مقام تھا، بالکل نہیں۔ میں سنا دیتا ہوں قصہ۔ وہ ایمان لانے کا بھی قصہ ہے، میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ایک بار۔ قصہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے خاموشی سے دعوت دی کئی سال تک، اور اس کے بعد آپ نے علانیہ دعوت دینی شروع کی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ دعوت دی اپنے خاندان والوں کو، کوہی صفا پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے ببانگ دول پکارا، پھر آپ نے باقاعدہ اور لوگوں کے سامنے بھی حق کو رکھا۔ مختلف اوقات میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت حق پیش کرتے تھے۔ ایک دن آپ دعوت حق پیش کر رہے تھے کچھ لوگوں کے سامنے، صفا کے قریب کہیں پر میدان میں ابو جہل آ گیا، اور اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ حضور نبی اکرم دعوت دیں۔ آپ کو پتہ ہے اصلی بات یہی تھی، لہذا اس نے پہلے گالیاں بکی بہت زیادہ، اور گالیوں پر ہی
وہ نہیں رکا بلکہ اس نے مٹی اٹھائی وہ مار دی, گوبر اٹھایا وہ مار دیا, اور بکتا ہی رہا, لگاتار بکتا رہا. اور حضور بالکل خاموشی سے سنتے رہے. بالکل خاموشی سنتے رہے. آخر کار اس سے یہ نہیں رہا گیا اور اس نے, آپ کہہ سکتے ہیں, دھکا دے کے ہٹا دیا حضور. حضور خاموشی سے چلے بھی گئے, کچھ نہیں بولے. لیکن یہاں پر 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے, وہ تینوں عورتیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں. ان میں ایک حضرت صفیہ ہیں جو حضرت حمزہ کی بہن ہیں, حضور کی پھوپھی ہیں, اور 2 ان عورتوں کا ذکر ہے جو کسی سردار کی, قریش کے سردار کی لونڈی ہیں, باندی ہیں, اور حضور سے وہ سب کے سب محبت کرتی ہیں, ایمان بھی لائی ہیں, لیکن خفیہ طور پر, کیونکہ اگر وہ اعلان کر دیں گے تو وہ آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے یہ بھی بتا دوں. حضرت سمیہ اسلام کی راہ میں پہلی شہیدہ, آپ کو پتا ہے پہلا شہید کون تھا؟ ایک عورت. اسلام کی راہ میں پہلا شہید کون تھا؟ ایک عورت, اس کا نام سمیہ. حضرت عمار کی والدہ تھی, وہ حضرت یاسر کی بیوی تھی. یہ تینوں لوگ غلام تھے, حضرت عمار, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر, اور تینوں ایمان شروع میں لے آئے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک باندی دیکھ رہی تھی, اور وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. بہرحال اسی درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایک پہلوان تھے, ایک شکاری تھے, سیر و سیاحتی کرتے تھے, اور کچھ کام نہیں تھا, سردار تھے قریش کے. بس آپ کی زندگی ایسی گزر رہی تھی, بالکل سیر و سیاحت میں, شکاریات میں, شکار کرتے تھے جانوروں کا, اور اپنے اسی میں گزارتے تھے. اپنے پہلوان بھی تھے, آ رہے تھے. تو جب اس جگہ سے گزرے جہاں پر حضور نبی اکرم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, وہ خاتون حضرت حمزہ کے پاس گئی اور یہ کہا کہ تمہیں کچھ خبر نہیں, تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے بھتیجے کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور آج تو حد ہو گئی. عمرو بن ہشام نے تو حد کر دی, اتنا ذلیل کیا محمد کو کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. جس انداز سے کہا ہوگا عرب عرب, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. عرب وہ تھے جو اپنے کو عرب اس لیے ہی کہتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں. ان کی زبانوں سے پھول جھڑتے تھے, اشعار جھڑتے تھے, زبان دان تھے وہ, اہل زبان تھے وہ, جو بات کہتے تھے اس انداز سے کہتے تھے اثر کر دیتی تھی بات. تو جس انداز سے بات کہی ہوگی اس سے اندازہ لگا لیجئے وہ صاحب زبان تھے. اور لونڈیاں بھی ایسی تھیں وہاں کی. حضرت حمزہ کے دل پر اثر ہوا, اور حمیت جاہلیہ ہی کہہ سکتے ہیں, حالانکہ وہ یہ خاندانی عصبیت تھی, خاندانی معاملہ تھا, ان کو ایمان سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن بہرحال بھتیجے کا معاملہ تھا. اور عرب قبائلی زندگی میں آپ کو معلوم ہے خاندانی حمیت بہت بڑی مانی جاتی تھی, اور حضور نبی اکرم کو پروٹیکشن خاندان کا ملا ہوا تھا, آپ کو یہ بھی پتا ہے. صرف ایک ابو لہب نے, میں نے بتایا تھا آپ کو, اس سے ہٹ گیا تھا, نکل گیا تھا نالائق, اسی لیے اللہ رب کریم نے قرآن پاک میں اس کا ذکر الگ کیا ہے. صرف ایک شخص کا کی حدو کی ہے کسی بنا پر کہ قبائلی روایت کے خلاف اس نے حضور نبی اکرم کے ساتھ میں پروٹیکشن کا معاملہ, حفاظت کا معاملہ کرنے کے بجائے کچھ جاہلوں میں اور مشرکین میں اور دشمنوں میں شامل ہو گیا حضور کے. تبت یدا ابی لہب وتب, اس لیے ہی نازل ہوئی. خیر میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں, حضرت حمزہ نے سنا تو پھر گھر نہیں گئے. معلوم یہ ہوا کہاں ہے عمرو بن ہشام, کہا کہ وہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے سرداروں کے درمیان میں. اچھا, پہنچ گئے وہیں پر فوراً, اور جا کر کے ان کے ہاتھ میں تو کمان تھی ہی, کمان اس زور سے ماری کہ خون کا فوارہ نکل آیا ابو جہل سے. اس کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے اور کہنے کا ماریں گے ہم.
حمزہ کو، مگر بہت گھاک تھا وہ، بہت گھاک تھا. بولے نہیں تم لوگ اس کی فکر نہ کرو، میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ میں کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے. ارے بہت گھاک تھا وہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ اگر ہم آپس میں لڑ جائیں گے تو جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہمارا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارا مقصد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ان کی نظر میں نیا نکالا ہے وہ اس سے دشمنی ہماری ہے. ہماری خاندانی کوئی رقابت نہیں ہے ان سے، اور تھی بھی نہیں. ہماری تو دشمنی لا الہ الا اللہ سے ہے، ان کی دشمنی یہی تھی. چنانچہ انہوں نے اس نے وہ خون نکلتا ہوا رہا، لیکن بہرحال وہ خاموش رہا، اس نے اجازت نہیں دی اپنے خاندان والوں کو. اور حضرت حمزہ نے جذبات میں یہ کہہ دیا، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے. میں تو ایمان لے آیا اس کو اوپر، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں دیکھوں گا تم کیا کر سکتے ہو اس کے ساتھ میں. آج میں دیکھوں گا آج کے بعد کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. بھتیجے کے بارے میں، حضور کے بارے میں کہا، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے بیچارے. اور گھر جا کر کے حضرت حضور سے کہا کہ محمد آج میں نے بدلہ چکا لیا، اب تو تم خوش ہو. حضور کہتے ہیں کہ چچا میں تو خوش جب ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے. مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے اس پر بدلہ نکال لیا. تو غور کیجیے، آپ بھی غور کیجیے، اس سے کیا اثر پڑا ہوگا حمزہ کے دل پر. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ کہ میں نے بدلہ لے لیا. یہ کہہ رہے ہیں چچا میں اس سے میں کیا خوش ہوں، آپ نے میرا کیا بدلہ لے لیا، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے. مجھے خوشی اس بات پر ہوگی کہ آپ ایمان لے آئیں. تو ششوپن میں پڑ گئے، رات بھر اس کیفیت میں رہے کہ میں کیا کروں. تو حضور نے دعا کی اور پھر انہوں نے بھی دعا کی، اور اس کے بعد اللہ رب کریم نے ایمان ان کے دل میں ڈال دی. آج یہاں تک بات کافی ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا ایمان ملا تھا اور ظاہر حضور کی دعا سے ملا تھا، اس میں کوئی چچا بھتیجے کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی آپس رشتہ داری کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوتا. چچا بھتیجے کا معاملہ نہیں ہے. اللہ رب کریم مجھے بھی ایمان ایسے ہی نصیب فرما دے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایمان لاؤں اور کسی کے لیے ایمان نہ لاؤں. رب کریم مجھے اس ایمان کی توفیق عنایت فرما دے اور آپ سب کو بھی اسی ایمان کی توفیق عنایت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم.